على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری یا افطاری کرنا، زمزم شریف وغیرہ بھی پینا، یہ سب منع ہے۔ لیکن جب مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضرورتاً یہ سارے کام ہمارے لیے جائز ہو جائیں گے۔ اب انشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، رجب تو آ گیا ماشاءاللہ، تو رمضان میں تراویح ہوتی ہے، اس میں دوران تراویح ہم پانی وغیرہ پی لیتے ہیں، مسجد میں افطار کرنے کا موقع ملتا ہے، تو عادت نہیں ہوگی اور بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں آ جائیں گے تو پھر یہ تمام کام اگر کیے تو ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گار ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے۔ ادھر جائیں گے تو کعبہ شریف دیکھ کر لوگ زمزم پیتے ہیں، گنبد خضرا دیکھ کر افطار کرتے ہیں، اللہ یہ موقع ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لیکن اگر عادت نہیں ہوگی نا اعتکاف کرنے کی مسجد میں داخل ہوتے وقت، ہو سکتا ہے وہاں بھی بھول جائیں، تو عادت بنائیں کہ مسجد میں آئیں، سیدھا قدم داخل کریں، داخل ہوتے ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر اعتکاف کی نیت لازمی کر لیا کریں۔ اگر ابھی تک کسی نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو میرے ساتھ مل کر کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ میرے بیان سے پہلے علامہ صاحب نے جس انداز سے میرا تعارف پیش کیا، یقیناً یہ ان کا حسن نظر ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ مبالغہ آرائی ہے۔ میں تو ان تمام باتوں کا جواب ایک شعر سے ہی دے سکتا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ آپ کے حسن زن سے اچھا مجھے بنا دے۔ یقیناً دعوت اسلامی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ آج شکریہ ادا کرتا ہوں اس علاقے کے ذمہ داران اور خاص طور پہ نگران کابینہ ہمارے عرفان بھائی کا، جنہوں نے موقع دیا اور آج میں یہاں حاضر ہوا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن بعض اوقات جب ہم فضائل و برکات سنتے ہیں تو ایک مائنڈ سیٹ کچھ لوگوں کا بن جاتا ہے کہ درود پاک بہت اچھا کام ہے، پڑھیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہ پڑھیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، گناہ تو نہیں ہے نا، لیکن کیا درود پاک نہ پڑھنا کوئی پرابلم نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی، جس کو آپ کہیں کہ دل دہلا دینے والا، عبرت انگیز آپ کو ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ واقعہ بہت خوبصورت ہے، کئی بار علماء سے ہم نے سنا ہے، مگر اس واقعے کو کمپلیٹ سنے تو بات سمجھ آتی ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، میں رات کا آخری پہر تھا اور اپنے حجرے میں کچھ سی رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ اس دوران میرے کمرے کا چراغ گل ہو گیا اور سوئی بھی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اب اتنی ساری روشنیاں ہیں اس وقت مسجد میں، لیکن اگر ابھی بھی ہمارے ہاتھ سے سوئی گر جائے تو مشکل ہوگی تلاش کرنے میں، کیونکہ بہت پتلی سی چیز ہے۔ لیکن رات کا آخری پہر ہو اور چراغ بھی گل ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں رات جب زیادہ بیت جائے نا تو زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت تو کوائٹ امپاسبل ہو گیا نا کہ اب ایسے اندھیرے میں سوئی کیسے تلاش ہوگی۔ کہتے ہیں اس وقت بی بی عائشہ فرماتی، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آقا تو کمرے میں کیا آئے، نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ میرا کمرہ بکائے نور بن گیا۔ اچھا دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آج بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو دنیا میں بڑا خوبصورت بنایا، ان کے چہرہ واقعی ہمیں لگتا ہے کہ نورانی ہے، بہت برائٹ فیس ہے، لیکن کسی کا بھی چہرہ دیکھ کر اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار بڑا خوبصورت بڑا نورانی چہرہ ہے، لیکن آپ نے کسی ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا ہوگا
کہ جس کے چہرے سے اتنا نور نکلے کہ پورا کمرہ ہی روشن ہو جائے۔ میرے آقا کی وہ شان۔ بی بی عائشہ فرماتی اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس روشنی میں اپنی گم شدہ سوئی تلاش کر لی۔ اگر سرکار کے غلام میلاد کے مہینے میں جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، تو بالکل صحیح بات ہے۔ ہم تو حدیث پاک کی گویا تشریح بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں تک تو حدیث ہم نے سنی ہے۔ اگلا اس کا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری امی حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، برباد ہو وہ شخص کہ جو قیامت کے دن بھی میرا چہرہ نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس۔ اب میں تھوڑا سا یہاں پر اس واقعے کو روکتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن پیارے آقا کا جس کو دیدار بھی نہ ملا، آپ سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی محرومی ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے محشر میں شفاعت کرنی ہے؟ وہ کون ہے جس نے ہمیں آب کوثر پر اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے جام پلانے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پل صراط سے پار لگانا ہے؟ ساری کائنات، سارے لوگ مل کر محشر کے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کون ہے؟ فقط ایک ہی ذات ہے۔ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی ہے۔ محشر کے دن لوگ جائیں گے نا مختلف انبیاء کے پاس، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے۔ نبی پاک کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا جو اس دن مدد فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہی نہ ہوا، آقا کے قریبی کوئی نہ جا سکا، تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ بی بی عائشہ کہتی حضور وہ کون ہے جو آپ کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا؟ آقا فرماتے بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص۔ کہا حضور کنجوس کون؟ اب ارشاد ہوتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ آپ ذرا سوچئے، درود نہ پڑھنا یہ کوئی چھوٹی برائی نہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو درود پڑھنا بھول گیا، حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہ وے آف جنہ ہے، یہ وے آف پیراڈائز ہے۔ درود پڑھنا گویا جنت کا راستہ ہے۔ مگر آج فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں ہمارے پاس، سوشل میڈیا پر، ٹیلی فون پر، دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگانے کے لیے ہم سے جتنی باتیں کروانی کروا لو۔ پاکستان کی سیاست کے سارے معاملات ہمیں پتہ ہیں، کون سی ٹیم کا کب میچ ہے، اس کا کیا اسکور ہے، سارے ریکارڈ یاد ہیں۔ ٹائم نہیں ہے تو درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں تو تلاوت قرآن کا ٹائم نہیں ہے۔ پوچھیں اپنے آپ سے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ درود پڑھنا انشاءاللہ آپ کی بیماریاں دور کرے گا، یہ درود پڑھنا آپ کے رزق میں برکت لائے گا، یہ درود پڑھنا آپ کے چہرے پہ نور لائے گا۔ یہ درود پڑھے تو صحیح، آپ دیکھیں رحمت الہی برسے گی۔ مگر آج مسلمان درود پڑھنے میں بڑی کنجوسی کر رہا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں۔ آئیے میں بھی نیت کروں، اب تو رجب کا مہینہ آ گیا، سبحان اللہ، ایسا مہینہ جس کے بارے میں علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹے گا؟ تو اب تو کنیکشن جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اگر کچھ دوری ہو بھی گئی تھی، اگر مسجدوں سے، نمازوں سے، درود سے، تلاوت سے، عبادت سے اگر کچھ دوری ہو گئی تھی، آ جاؤ اب رب سے تعلق مضبوط کر لو۔ اب تو مبارک مہینے آ گئے، رحمتیں برسنے والے مہینے آ گئے، سبحان اللہ۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟
علماء کہتے ہیں ایٹ لیسٹ، کم از کم اگر کوئی شخص 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور 313 بار درود پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے. تو انشاءاللہ آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے، اس کے ریزلٹس آپ خود دیکھیں گے، دنیا میں بھی کام آئے گا. اور سنو، ایک طرف تو آپ نے سنا نا، جو درود نہیں پڑھتا آقا فرماتے میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا. اور کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں نبی پاک فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں. حوض کوثر پر میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. سوچ لیجئے کرنا کیا ہے. آقا کے بغیر تو چارہ ہی نہیں نا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے جو بھائی کلپ وغیرہ بنا رہے ہیں، اگر آپ اپنے جیب میں موبائل سائلنٹ کر کے رکھ لیں گے تو توجہ آپ کی بیان کی طرف رہے گی. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے، بعد میں بھی آپ اس کو دیکھ سکیں گے. لیکن اس وقت جس کام کے لیے آئے ہیں توجہ کے ساتھ اگر بیان سنیں گے، کیونکہ بعض اوقات جو ریکارڈنگ کرتے ہیں ان کے پیچھے والے بھی جو ہے ان کی توجہ بڑھتی رہتی ہے. تو مہربانی کریں اپنی توجہ بیان کی طرف، ہو سکے تو علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں. جن کے لیے آسانی ہو تو اور انشاءاللہ با ادب بیٹھنے کی برکت پائیں گے. تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. آج میں جس موضوع پر چند مدنی پھول پیش کرنے آیا ہوں، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں ہماری بہت بڑی تعداد مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارے نقصان اٹھا رہے ہیں. وہ کیا ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. پہلے ایک آپ کو بڑا ہی دلچسپ اور حیران کرنے والا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک بار ایک تاجر، ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد میں بیٹھا تھا اور میرے برابر میں ایک تاجر بھی مسجد میں موجود تھا اور اس کے برابر میں ایک فقیر غریب شخص دعا میں مصروف تھا. اس غریب شخص نے بڑی عجیب دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ آج مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے اور فلاں قسم کا میٹھا کھانا ہے. فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے یہ دعا کی کہ یا اللہ آج مجھے چکن بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے. مثال دے رہا ہوں، یعنی بات سمجھانے کے لیے کہ یہ ماجرا ہوا کیا. تو اب دعا کرنے لگا. تاجر برابر میں بیٹھا تھا، بزنس مین ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو غریب آدمی ہے نا، یہ مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے. یہ چاہ رہا ہے میں سن لوں، اس کو یہی بریانی کھلا دوں یا حلوہ کھلا دوں، یہ خوش ہو جائے. اس نے دل میں ٹھان لی کہ کرنے تو دعا، میں نے اس کی بات نہیں ماننی. تھوڑی دیر تک وہ غریب دعا کرتا رہا. دعا کر کے وہ ادھر ہی مسجد میں لیٹ گیا. بزرگ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا، وہ تاجر بھی مسجد میں بیٹھا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو مسجد میں ایک شخص بڑا سا طباق اٹھا کر جس پہ کپڑا ڈھکا ہوا وہ لے کر آیا اور اس غریب کو، اس مزدور کو، اس غریب آدمی کو اٹھایا اور کہا حضور یہ کھانا کھا لیجیے. وہ تاجر بھی دیکھ رہا، بزرگ کہہ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں. غلاف جب اس طباق سے اٹھانا تو کھانا وہی تھا جس کی دعا ہو رہی تھی. اب وہ تاجر، اچھا اس غریب نے کیا کیا، تھوڑا سا کھانا کھایا، ہاتھ اٹھائے، اس لانے والے کو دعا دی. وہ کھانا لے کے جب بندہ واپس جانے لگا، تاجر نے اس کو پکڑ لیا. کہا کہ ایک بات بتاؤ، تم اس غریب آدمی کو جانتے ہو جو یہ ہم لیٹا ہوا تھا؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. کہ جانتے نہیں تو پھر آئے کیسے؟ کہ بات یہ ہے میں تو گھر پہ سویا ہوا تھا. گھر پہ مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی بڑا غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں. میرے بچوں نے بہت عرصے سے تمنا کی ہوئی تھی بابا جان کبھی ہمیں بھی وہ والا کھانا، مثال دے رہا ہوں، چکن بریانی اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے. میرے پاس پیسے نہیں تھے. آج میری بڑی زبردست دیہاڑی لگی تھی. گھر آیا، اپنی بیوی کو میں نے راشن دیا اور کہا کہ بچے بڑے دنوں سے تمنا کر رہے ہیں یہ والا کھانا بنا دو. بیوی نے کھانا بنانا شروع کیا، میں سو گیا. میں کیا سویا، آنکھیں کیا بند ہوئی، میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، جو تیرے گھر میں کھانا بن رہا ہے نا،
اللہ کا ایک ولی تمہارے علاقے کی مسجد میں آیا ہوا ہے، اس نے بھی اللہ سے اسی کھانے کی دعا کی ہے، ایسا کرو یہ کھانا جا کر اس کو پیش کر دو، کھانا اس نے تھوڑا ہے، اس کے بعد وہ واپس کر دے گا، باقی کھانا تم لوگ کھا لینا، اور سنو اس بات پر میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ غریب آدمی نیند سے بیدار خوش کہتا میری تو عید ہو گئی، آج میں نے اللہ کے اس ولی کو کھانا کھلایا، اس نے مجھے دعائیں دی، میں واپس جا رہا ہوں۔ اب کاروباری شخص تاجر پچھتایا کہ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے دکھانے کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ تو دکھلاوے کے لیے دعا کر رہا تھا، یہ تو اللہ کا ولی نکلا۔ اب کیا کیا اس نے؟ تاجر تھا نا، پیسوں سے ہر چیز لوگ سمجھتے تولی جا سکتی ہے۔ اس نے اس تاجر کو، اس مزدور کو کہا یہ بتاؤ کھانا بنانے میں کتنے پیسے لگے ہیں؟ اس نے کہا اتنے پیسے لگے ہیں۔ کہا یہ پیسے مجھ سے لے لو، یہ ثواب مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں تمہیں کیسے ثواب دے سکتا ہوں، میرے آقا نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے، میں تمہیں اس میں کیسے حصہ دار ملا سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے ایسا کرو 10 مسکال سونا لے لو، مسکال سے مراد گرام ہوتا ہے، یعنی 10 گرام سونا لے لو، یہ ثواب مجھے دے دو۔ کہتا نبی پاک نے جو نعمت مجھے عطا کی میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تاجر کہتا 20 مسکال لے لو، 30 مسکال لے لو۔ یہ سونا بڑھاتا رہا، وہ منع کرتا رہا، 100 مسکال تک بات پہنچی۔ اللہ والا وہ غریب شخص تھا مگر دل پکا تھا، کہتا ساری دنیا کی دولت دے دو، آقا نے جو مجھے دیا ہے تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب وہ تاجر تو ہاتھ ملتا رہ گیا نا، وہ مزدور گھر چلا گیا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے تحت پھر علماء نے کیا لکھا؟ یہ ہے بدگمانی کا نتیجہ، یہ ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنے کا انجام۔ آج ہم اتنا جلدی کرتے ہیں فیصلہ کرنے میں کسی بھی شخص کے بارے میں کہ جناب یہ بندہ ڈھونگی ہے، یہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ بندہ فراڈیا ہے، اس بندے کا کام ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس نے صدقہ دیا اس لیے کہ لوگوں کو بتائے۔ ایسا نہ کرو، اسلام ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن منع کرتا ہے کہ اے ایمان والو زیادہ ظن مت کرو، زیادہ گمان مت کرو، کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ مگر آج پرابلم یہ ہے کہ ہماری تو سوئی ہی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے۔ کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے ہمیں دکھلانے کے لیے رو رہا ہے، یہ اللہ کے خوف سے نہیں رو رہا، مدینے کی یاد میں نہیں رو رہا۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے جب کسی کو روتے دیکھو تو خود بھی رونا شروع کر دو، کیونکہ ایک بار میں نے کسی کو روتے دیکھا تھا اور دل میں خیال آیا کہ یہ دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ فرماتے میری اس بدگمانی کی وجہ سے 1 سال تک میں خود رونے کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ آج ہم فون کریں کوئی فون نہ اٹھائے، رائٹ اوے جو میرے اور آپ کے دماغ میں بات آتی ہے نارملی جن عام لوگوں کے، یار میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھا رہا، بڑا آدمی ہو گیا ہے، پہلے کام پڑتا تھا روز فون کرتا تھا اب مطلب ہی ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندوں، کیا آپ اس وقت اجتماع میں بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میرا فون بج رہا ہے اور میں نہیں اٹھا رہا، اور کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جناب بڑا آدمی ہو گیا، تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ بدگمانی کر رہا ہے نا۔ مصروف نہیں ہوتا انسان؟ کیا آپ آرام کرتے ہوئے فون اٹھاتے ہیں؟ باتھ روم میں ہوتے ہیں تو فون اٹھا سکتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کے زندگی میں ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں جب آپ فون نہیں ریسیو کر سکتے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی یہی کر رہا ہو۔ آپ کیوں پازیٹیو نہیں سوچ رہے؟ بدگمانی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، مگر آج ہر دوسرا آدمی اس میں گرفتار ہے۔ کسی کے گھر جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، سامنے سے جواب آئے ابو نہیں ہے گھر پہ، تو پہلا خیال یہی آتا ہے اندر ہی ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، استغفر اللہ۔ یار اس کا آپ سے ملنا واجب نہیں تھا، مگر آپ کا یہ نیگیٹو سوچنا آپ سے حرام کروا گیا۔ ہر بندے پر شک ہے، ہر بندے پر جناب بدگمانی ہے۔ ایک جملہ یاد کر لو لیاقت آباد والو، بڑا خوبصورت جملہ ہے، حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اپنے دل سے یہ بدگمانی نکالیے۔ آج کسی کو کاروبار کر رہے ہیں، جو اگر کاروباری مجھے سن رہے ہیں، برابر میں کوئی دکان کھولے اور دکان کھول کے اس کا کاروبار چلنے لگ جائے تو ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں یار یہ لگتا ہے کوئی تعویذ لے کر آیا ہے، روز صبح بیٹھ کر اپنی دکان پہ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، میرے طرف بھی منہ کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، وہ بیچارہ درود پڑھ کے جنت کما رہا ہے اور تم بدگمانی کر کے حرام کما رہے ہو۔ آپ سوچئے نا، ہم کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ تو دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی بدگمانی نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے۔ آج بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، رشتہ دار سے، دوست سے بدگمانی، حسد، کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی۔
آج کوئی نئی اسکوٹر لے تو ہمیں پرابلم، نئی گاڑی لے تو ہمیں پرابلم، مکان اچھا لے تو ہمیں ٹینشن. کس بات کی ٹینشن ہے بھائی؟ اللہ نے دیا ہے اس کو. کوئی گاڑی لے کر ہمارے پاس آئے کہ ذرا دیکھو یار نئی گاڑی لی ہے، تو پہلی بات تو یہ کریں گے مٹھائی کب کھلا رہے ہو، دعوت کب کھلا رہے ہو. اچھا دعوت کھانے کے بعد کہیں گے یار سود کی گاڑی لی ہوگی. توبہ توبہ توبہ. اس کو گاڑی ملی، تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. مجھے بتائیں نا عزت دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے. رزق دینے والا کون ہے؟ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ ارے جب سب دینے والا رب ہے تو اعتراض کس بات کا ہے؟ دیا اس کو رب نے ہے اور تمہیں اعتراض ہو رہا ہے. یہ حسد، یہ بدگمانی، یہ جلدی نتیجہ لے آنا، جلدی کسی کے بارے میں غور کر لینا، یہ وہ غلطی ہے جو ہمیں جہنم کے گہرے گڑھے کی طرف لے جا رہی. اور یہ صرف ایک بات میں نہیں ہے. میں آج بدگمانی کے ساتھ ساتھ ایک اور توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہماری پوری لائف ایک عجیب دوڑ میں لگی ہوئی ہے، جلد بازی. ہر کام میں جلد بازی کرنی ہے، دینی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی. مثال کے طور پہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی رسول حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھا، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ مکے سے مدینے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پہنچے تو کچھ صحابہ نے، کچھ لوگوں نے پہلے جا کر وضو کر لیا تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ایڑیاں جو ہیں، پیر کا جو نچلا حصہ ہے وہ چمک رہا تھا، پانی سے دھویا نہیں تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، وضو پورا کرو. یعنی وضو ہوا ہی نہیں، جلد بازی میں وضو کرتے ہیں لوگ. ایک بار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ ہم ایک بار سفر پر جا رہے تھے، ایک جگہ فجر کی نماز کا وقت تھا. ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اپنا جو وضو ہے وہ ان آنکھوں سے وضو کا پانی ڈال رہا ہے، منہ جو ہے وہ اوپر پیشانی سے نہیں نیچے سے دھو رہا ہے. تو امام اہل سنت نے فرمایا یہ آپ کیسے آپ منہ دھو رہے ہیں؟ تو فرمایا جلدی ہے، فجر کا وقت ختم ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بغیر وضو کے ہی فجر پڑھ لینا ہے. جب وضو ہوا ہی نہیں کمپلیٹ تو آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ ہر چیز میں جلدی ہے. آج ہم وضو خانے پر بیٹھ کر اگر عوام کے ساتھ وضو کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگوں کو وضو کرنا آتا ہے. وضو میں جلد بازی سے ہم بعض اوقات وضو پورا نہیں کر پاتے. یاد رکھیے اگر وضو کے جو 4 فرائض ہیں یہ پورے نہ ہوئے تو وضو نہ ہوا، وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی، تلاوت نہیں ہوگی. ہماری عبادتیں بہت ساری طہارت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مگر کس کو آج پرواہ؟ جلدی جلدی جناب، ہر کام میں جلدی. اچھا وضو کر لیا، اب مسجد میں آنے میں جلدی، کیونکہ رکعت چلی جائے گی. امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے ہیں اور بندہ وضو خانے پر ہے، اب دوڑنا شروع کرے گا. اس میں مسجد کے اندر دھمک پیدا ہو، یہ بے ادبی. مسجد کے اندر وضو کے قطرے گریں، یہ ناجائز. اپنی جان خطرے میں ڈالنا، بعض اوقات سلپ ہو جاتے ہیں لوگ، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو مسجد اللہ کا گھر ہے. کسی بڑی شخصیت کے گھر میں بھاگتے ہوئے جا سکتے ہیں ہم؟ ہے کسی کے کوئی منسٹر آپ کو بلائے اور آپ اس کے گھر میں جائیں دوڑتے ہوئے، گیلے گیلے منہ بال پانی ٹپکتا ہوا اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون آ گیا بھائی. ادھر تو بڑے باوقار انداز میں اس تیار ہو کر صرف مسجد ہی رہ گئی ہے بے ادبی کے لیے. ہیں آج کسی دعوت میں جائیں تو پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اتنی خوشبو لگائی ہوتی ہے. کبھی مسجد میں آنے سے پہلے خوشبو لگائی، کبھی چہرہ صاف کیا. آخری وقت میں آنا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اب برابر میں دکان ہوتی ہے، بعض اوقات قریب گھر ہوتا ہے. ایک تو اول تو نماز پڑھتے نہیں مسلمان، اللہ کرے سارے نمازی بن جائیں. جو پڑھتے ہیں وہ اپنا حال سوچیں، یار ابھی تو اذان ہی ہوئی ہے نا، ارے ابھی تو جماعت کھڑی ہوئی ہے نا، پہلی رکعت میں پہنچ جائیں گے. آخری وقت میں آنا ہے تو پھر ہر چیز جلدی میں کرنی پڑے گی. تو یہ وضو کی جلدی. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور پرابلم ہمارے ساتھ یہ چلتا ہے جلد بازی کی، چونکہ ہر چیز میں عادت ہو گئی ہے. نماز کی پڑھنے میں جلدی. بعض اوقات کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ نہیں پڑتی کہ کب اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، یہ کیسے رکوع میں چلا گیا. یہ رکوع میں گیا نہیں تو رکوع سے اٹھ گیا، سجدے میں گیا نہیں تو دوسرا سجدہ کر لیا. ایک اچھی خاصی صحیح نماز پڑھنے والا بندہ ایک رکعت پڑھتا ہے تو کئی ایسے ہیں جو اپنی پوری نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. تو کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس طرح نماز پڑھنے والے کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا چور جو ہے وہ بدترین چور ہے. صحابہ نے عرض کی حضور نماز میں بھی کوئی چوری کر سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو صحیح طریقے سے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے.
اچھا علماء نے بڑی گہری بات لکھی، فرمایا بدترین چور کیوں کہا گیا نماز کا چور؟ کیونکہ اس سے برا چور کوئی نہیں نا. انسان دنیا میں کوئی چوری کرتا ہے کچھ تو فائدہ ہوتا ہے. پیسے چرائے حرام تھے مگر پیسے تو آئے نا ہاتھ میں. نماز کے چور کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. نماز بھی گئی، رب بھی ناراض ہوا، گناہ بھی مل گیا. کس بات کی جلدی ہے؟ رکوع بندہ پورا کرے. اب سیکھے تو پتہ چلے نا، تعدیل ارکان یہ واجب ہے. لیکن یہ کس نے سیکھا ہے؟ کہ پہلے تو سمجھ نہیں آیا تعدیل ارکان کہتے کس کو ہیں. ٹھہر ٹھہر کر نماز کے ارکان کو پورا کرنا یہ تعدیل ارکان. لیکن ہر بندے کو جلدی ہے. ایسا نہ کرے میرے میٹھے اسلامی بھائی. اب غور کرتے چلے جائیں ہم کہاں جلدی کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم اور آگے بڑھیں، اب رمضان کی آمد ہے، ہمیں تو تراویح بھی وہی چاہیے. امام صاحب بھی وہی اچھے لگتے ہیں. ذرا سا بیچارہ کوئی اچھا قاری صاحب آ جائے ہمارے یہاں تراویح پڑھانے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی لمبی کرتا ہے. بھائی کوئی بہت تیز پڑھنے والا قاری صاحب چاہیے، چاہے اس کا قرآن ہی سمجھ رہا ہے. ہم قرآن پڑھنے میں بھی تیز، ہم قرآن سننے میں بھی تیز. اللہ کا کلام ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. خدا کی قسم اگر قرآن کی چاشنی دل میں اتارنی ہے، اگر قرآن کی لذت محسوس کرنی ہے تو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ رب کا کلام ہے، اس کی لذت محسوس کرو. قرآن وہ نور ہے جس کو صحیح قرآن پڑھنا آ جائے، جو قرآن سمجھنے لگ جائے، اب اس کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اترنے لگ جاتا ہے. جس کو قرآن کا معنی آتا ہو نا، میں مشورہ دوں گا، ابھی ماہ رمضان کی آمد بھی ہے، میں ایک مشورہ دوں گا. کم از کم 30واں پارہ قرآن پاک کا 30واں پارہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 3 بار پڑھ لیجئے. کوشش کریں. تھوڑے ٹائم لگے گا آپ کو، 1-2 مہینے لگیں گے، لیکن آپ یقین کریں اگر آپ نے یہ 3, 4, 5 بار، ہو سکے تو 12 بار پڑھ لیں گے نا. عموماً ہمارے مسجد میں امام صاحبان آخری پارے کی صورتوں سے ہی تلاوت کرتے ہیں. جب آپ کو نماز میں سمجھ آئے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے، آپ کا دل جھومنے لگ جائے گا. جب بات قیامت کی ہوگی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. جب رب کی رحمت کی بات ہوگی آپ کا دل شگفتہ کلی کی طرح کھلنے لگ جائے گا. اللہ کی قسم اگر صحیح قرآن سمجھ آنے لگ جائے آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ امام صاحب رکوع میں جائیں اور سنائیں، مجھے اور رب کی باتیں بتائیں. پرابلم یہ ہے نہ قرآن سمجھنے کا ٹائم ہے نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، تو قرآن کی لذت کو کیسے دل میں محسوس کریں گے؟ مولا علی سے پوچھو. مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. کلام اللہ ہے نا. لیکن آج ہمیں نہ قرآن پڑھنے کا جی چاہتا ہے، لیکن اگر پڑھنا پڑھ بھی جائے تو اتنی اسپیڈ سے پڑھیں گے کہ نہ قرآن کے قواعد پورے ہوں گے، پھر اس کی برکت کدھر سے ملے گی؟ بہت سارے لوگ ہمیں بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن اس کی لذت نہیں ہے، 20 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں. بتائیے نا قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس کے مخارج اس کے تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن خود کیا فرماتا ہے سنو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اللہ کا فرمان ہے. اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. میں جو 30ویں پارے کی بات کر رہا ہوں نا، کیسے کیسے پیغام ہے اس کے اندر. چند آیتوں میں کس طرح رب نے ہمیں سمجھایا. میں آپ کو چند آیتیں سنانا چاہتا ہوں، توجہ دیجئے گا. اللہ کی قسم جب اس طرح سمجھ آنے لگتا ہے نا اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے القارعۃ ما القارعہ. سورہ قارعہ کئی بار سنی ہوگی نا، آج اس کا ترجمہ سنو، سمجھو اللہ نے کیا پیغام دیا ہے. اللہ فرماتا ہے دل دہلانے والی. کیا وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تم نے کیا جانا وہ دل دہلانے والی. اب وہ قرآن نے، یہ اسلوب ہے قرآن کا، پہلے اہمیت بیان کی جاتی ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے وہ دل دہلائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا. اب ہونا کیا ہے اس دن؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ وہ دن ہوگا کہ جب آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے. آپ نے دیکھا ہے بارش کے دنوں میں پتنگے نکلتے ہیں اور وہ شمع کے گرد، روشنی کے گرد، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. فرمایا قیامت کے دن پھیلے پتنگوں کی طرح کوئی ادھر دوڑ رہا ہوگا کوئی ادھر دوڑ رہا ہو. انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. پھر یہ تو انسان ہے نا، پہاڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اللہ فرماتا ہے اس دن پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب رضائی والا اون کو دھنکتا ہے تو اون کیسے اڑتی ہے، روئی کے گالے. فرمایا بڑے بڑے پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے. 2 آیتوں میں قیامت کا منظر بیان کیا. اس دل دہلانے والے منظر کے بعد میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا اب قرآن یہ بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس نے نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر لیا. اللہ فرماتا ہے وہ من مانتے عیش میں ہوں گے، جنت کی نعمتیں ہوں گی. اور اب قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی تولیں ہلکی پڑ گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. پھر اللہ خود ہی فرماتا ہے، قرآن خود سوال کرتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا یہ ماہیہ کیا ہے، نیچا دکھانے والی گود کیا ہے. نارٌ حامیہ، شعلے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ. یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں صرف 11 آیتیں ہیں. ان 11 آیتوں میں پوری بات ہو گئی. قیامت کیسے ہوگی، اس دن کیسا منظر ہوگا. جس کی تولے بھاری پڑ گئی، نیکیاں زیادہ ہوئی، وہ عیش میں ہوگا. جس کی تولیں کم پڑ گئیں وہ مر جائے گا، برباد ہو جائے گا. مجھے سچ بتاؤ، اگر مجھے اس کا ترجمہ ہوتا ہو، مجھے اس کا مفہوم ذہن میں ہو اور امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو کیسا دل پہ کیفیت طاری ہوگی. ارے انسان کے آنسو بہنا لگ جائیں گے، نماز میں دل لگے گا اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا بھی کرے گا کہ اے اللہ قیامت کے دن میری تولیں ہلکی نہ پڑ جائیں، کہیں میری نیکیاں کم نہ پڑ جائیں. مالک توبہ کی توفیق نصیب کر دے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ نہیں آتا. سنو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بہت سارے لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں اصل خوبصورتی وہ ہے جس دن قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور اس دن کچھ چہرے کالے سیاہ اور ذلیل ہو جائیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، ترجمہ کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقت جھیلیں. تصلا نارا حامیہ، فرمایا جائیں بھڑکتی آگ میں. فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن ایسا کیا ہوگا کہ کچھ چہرے اس دن چین میں ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، یعنی چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اور کچھ چہرے اس دن سیاہ اور ذلیل ہو جائیں گے. ارے اس دن کا چہرہ چمکنا مانگو. آج دنیا میں اگر نہیں ہے خوبصورتی نہیں چاہیے. اے اللہ قیامت کے دن ہمارا چہرہ ذلیل نہ ہو جائے، اس دن ہمیں بچا لیجیے مالک. قرآن میں کیسے کیسے پیغام ہیں، مگر آج ہمیں اتنی جلدی ہے ہر معاملے کی کہ قرآن نہ پڑھنے کا ٹائم نہ سمجھنے کا ٹائم. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را قرآن سے محبت کیجئے. ایک آیت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مگر کتنی خوبصورت اور کیا مکمل میسج ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر بھی بھلائی کری وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب ہمارے اوپر ہے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. گناہ کر کر کے، بے حیائیاں کر کر کے، انبار گناہوں کے جمع کر کے، حرام روزی کما کے ہم سمجھتے جناب زندگی اچھی گزار لو. قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑا نہ کرو. نفل پڑھنے کا موقع ملے نفل پڑھ لو، درود پڑھنے کا موقع ملے پڑھ لو، تلاوت کر لو. مرنا ہے ہم سب نے. اتنی نیکیاں کر لو کہ وہاں تو رب فرماتا ہے ذرہ بھر بلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. تو یہ نیکیاں کام آئیں گی ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائی، جو جلد بازی کی عادت ہے. اچھا اسی طرح ہم ایک اور کام میں جلد بازی کرتے ہیں اور وہ ہے دعا میں جلد بازی. اول تو دعا کرتے نہیں، اور اگر دعا کر لیں تو اس کی قبولیت میں جلد بازی. پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہوتی میری دعا، اتنے ٹائم سے مانگ رہا ہوں ملتا ہی کچھ نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں جو دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرے نا اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھو. بہت خوبصورت بات کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں نا میں مانگتا ہوں مجھے ملتا ہی نہیں ہے، دو باتیں بڑی پیاری ہیں. ایک تو یہ کہ
انسان کہتا ہے یار میں نے مکے میں بھی دعا کی، مدینے میں بھی دعا کی، فلاں عالم صاحب سے بھی دعا کروائی، داتا صاحب پہ جا کر بھی دعا کی، میری دعا ہی رمضان میں کہتے ہیں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی دعا کی، بیٹا چاہیے بیٹا ہی نہیں مل رہا، کاروبار میں برکت چاہیے برکت ہی نہیں ہو رہی، اور جناب مجھے فلاں ملک کا ویزا نہیں مل رہا، بہت ساری تمنائیں جو پوری نہیں ہو رہی۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ آج انشاءاللہ غور سے سن لیں گے تو یہ گھبراہٹ اور یہ فکر دور ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے ایک لاجیکلی سوال کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو، بھائی ہو، اور اس کا گلا خراب ہو، بخار ہو جائے، اور وہ رونے لگے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، ٹھنڈا شربت پینا ہے، آپ پلائیں گے؟ جواب دیجئے۔ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، گر گڑا رہا ہے کہ نہیں میں نے شربت پینا ہے، میں نے آئس کریم کھانی ہے، آپ کھلائیں گے؟ اچھا آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا دیکھ رہا ہو، وہ آپ کو کہے یار کیسا ظالم بندے ہو یار، بچہ رو رہا ہے آپ آئس کریم نہیں کھلا رہے، ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ میں اس کا والد ہوں، مجھے پتا ہے کب اس کو کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو بیمار ہو جائے گا، ایسا ہی ہے؟ یہی جواب دو گے نا؟ اب میری بات غور سے سنو، تم والد ہو کر جانتے ہو بچے کو کب کیا دینا ہے، میرا مالک نہیں جانتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ وہ نہیں دے رہا، میں رو رہا ہوں، میں گر گڑا رہا ہوں، وہ نہیں دے رہا، ارے وہی بہتر ہے میرے لیے۔ کیا معلوم میں بیٹا مانگ رہا ہوں اور بیٹا ملنا تھا اور اسی بیٹے نے مار مار کے مجھے گھر سے باہر نکالنا تھا۔ کیا معلوم میں پیسے مانگ رہا ہوں، وہ نہیں بنا رہا مجھے مالدار، کہ مالدار تو بن جاتا مگر میں دین سے باغی ہو جاتا۔ کیا معلوم میں اس سے صحت مانگ رہا ہوں، وہ مجھے بیمار اس لیے رکھے ہوئے ہے کہ یہ بیماری میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارے تم والد ہو کر جانتے ہو کہ بچے کو کب کیا دینا ہے، میرا مالک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ارے میری ماں کبھی مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، تو میرا مالک تکلیف میں کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہ بہتر سمجھتا ہے، وہ فیصلوں کو بہتر کرنے والا ہے۔ اپنے مالک پر بھروسہ کرنے لگ جاؤ، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دوسری خوبصورت بات، جو دعا پر واویلا مچاتے ہیں نا، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ سنو یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس کا کام جلدی کر دو، کیونکہ مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں 5 وقت کا نمازی، روزے بھی رکھتا ہوں، میرے کام سیدھے نہیں ہوتے، وہ 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، حرام کماتا ہے، پھر بھی سارے کام صحیح ہو رہے ہیں اس کے۔ یہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یاد رکھنا۔ نیک بندوں کو آزمایا جائے گا اور ظالموں کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اللہ ان ظالم، فاجر، فاسق بندہ جب دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جلدی دے دو، اس کی آواز پسند نہیں مجھے۔ اور جب اللہ کا کوئی محبوب دعا کرتا ہے نا، اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے جبریل اس کا کام ابھی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ آپ سچ بتائیے، میں جو مانگوں مجھے مل جائے یہ اچھا، کہ ایک بار اللہ کرے زندگی میں ایک بار تو ایسی دعا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ اللہ جبریل امین سے کہے کہ میرے اس بندے کا مانگنا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ ارے یہ میری ساری زندگی کا حاصل ہے کہ میرے رب کو میرا مانگنا پسند آ جائے، نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی۔ اگر مالک ایک بار جبریل امین سے فرما دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، سچ بتاؤ پھر میں کیوں جلدی مچاؤں، پھر میں کیوں واویلا کروں کہ مجھے وہ نہیں مل رہا جو میں مانگ رہا ہوں؟ ارے وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا پالنہار ہے، وہ جو میرے لیے بہتر سمجھے گا، جو اس کے لیے میرے لیے بہتر ہوگا، اس کی مشیت میں ہوگا، وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ بھروسہ تو کرو اپنے رب پر۔ جس دن آپ کو اپنے رب پر بھروسہ اور یقین اور توکل ہو گیا، اس دن آپ کے کام ہو جائیں گے، تب بھی آپ شکر ادا کرو گے، نہیں ہوں گے آپ جب بھی شکر ادا کرو گے کہ اسی میں بہتری تھی، اسی میں اللہ کی مہربانی تھی۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا کی قبولیت میں جلدی نہ مچائیں۔ اصل پرابلم یہ ہے ہماری زندگی میں، یہ جلد بازی نے مروا دیا، ہم ہر معاملے میں جلدی کرتے چلے جا رہے ہیں جو ہمیں نقصان کا باعث بنتے جا رہا ہے۔ اب آئیے دنیاوی معاملات میں ہم کتنی جلد بازی کرتے ہیں۔ ہم جناب کسی پر بھروسہ کرنے میں فوری جلد بازی کرتے ہیں اور اس وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بچے یا بچی کا رشتہ کرنے کے لیے فوراً رشتہ کر لیتے ہیں، زیادہ تحقیق نہیں کرتے، بعد میں سر پکڑ کر روتے ہیں کہ لڑکا ایسا نکلا، لڑکی ایسی نکلی۔ بھائی تھوڑی معلومات کر لینی تھی، جلد بازی کس بات کی تھی؟ تھوڑا مشورہ کر لیتے۔ اچھا رشتہ کرنے میں جلد بازی، اب گڑبڑ ہو گئی تو رشتہ توڑنے میں جلد بازی۔ ارے 1 مہینہ تو ہوا تھا شادی کو،
طلاق ابھی سے نہیں جناب نہیں بنی. ارے بھائی اللہ کے بندو, نئی عورت گھر میں آئی ہے, اس کے لیے ہر چیز نئی تھی, اس ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے, تھوڑا وقت تو گزارتے, تھوڑا تو موقع دیتے, ریئلائز کرواتے. مگر یہاں حال یہ ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تمام چیزوں میں جلد بازی. اور یہی جلد بازی اب دیکھیں تو اب ہماری عادتوں میں کتنی ہے, گاڑی چلانے میں, موٹر سائیکل چلانے میں, اتنی سپیڈ سے لوگ گاڑی چلاتے ہیں. خدا را نوجوان مجھے سن رہے ہیں, یہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں, کس بات کی آپ کو جلدی ہے؟ اپنی جان کی پرواہ کرو, اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو. وہ نوجوان جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, محتاج ہو جاتے ہیں, ساری زندگی ان کے ماں باپ آنسو بہاتے ہیں, اور آپ خود کیسی زندگی گزاریں گے؟ کیا ضرورت ہے اسکوٹر کی ریس لگانے کی, کیا ضرورت ہے اتنی سپیڈ میں جانے کی؟ وہی پرابلم نا, ٹائم پہ گھر سے نکلنا نہیں ہے, لیٹ, ہر روز لیٹ ہی ہوتے ہیں. آفس پر جانے کے لیے جہاں بھی جانا ہے پہلے ہی لیٹ ہو گئے. آپ گاڑی تیز چلائیں گے, اب موٹر سائیکل تیز چلائیں گے. ہم تو کبھی کبھی روڈ پہ ہوتے ہیں نا, یقین کریں کئی بار میرے ساتھ تو ایسا ہوا کہ کسی موٹر سائیکل والے کو قریب سے جاتے ہوئے دیکھا اور دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ خیر سے گھر پہنچ جائے. اتنی سپیڈ, کبھی یوں جا رہا ہے, کبھی یوں جا رہا ہے. اللہ کے بندو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی جان کی فکر کریں, یا تو خود مریں گے یا کسی کو ٹکر مار دیں گے. لیکن ہماری طبیعتوں میں ہی جلد بازی ہے. اور مومن کے بارے میں سنو اب آخری حدیث. کیا خوبصورت مذہب ہے ہمارا اسلام, کتنا پیارا مذہب ہے. ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا لائف, زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم نے بچپن سے ایک جملہ سنا ہے, جلدی کا کام, جلدی کا کام. یہ جو محاورے ہوتے ہیں نا, بڑی بوڑھیوں کی جو کہاوتیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہوتی ہے. یہ کون سی حدیث میں پڑھا تھا آپ نے, جلدی کا کام شیطان کا؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, بزرگوں سے سنا ہے, حدیث پاک ہے. اللہ اللہ, میرے آقا فرماتے ہیں الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. آقا فرماتے ہیں غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. جلدی, واقعی یہ اس طرح کے کاموں میں جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے. نہ کریں, اپنی لائف میں ٹھہراؤ لائیں, صبر کریں, انتظار کریں. لڑائی کرنے میں جلد بازی, کچھ لوگ تو ایسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, بولے یار بتاؤ کدھر لڑنا ہے. او اللہ کے بندوں, انسان مسلمان لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا, بدلہ لینے والا نہیں ہوتا. ایک بندے نے گالی دی, میں اس کو 5 گالیاں دوں, اس نے پتھر اٹھا کے مارا, میں سر پھوڑ دوں اس کا. ارے انتظار کیجئے, معاف کیجئے, درگزر کیجئے. یاد رکھیے یہ مسلمان کا شیوا نہیں. اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی, ذرا سی اسکوٹر ٹچ ہو جائے تو لڑنے کے لیے تیار. کسی کی سائیکل پہ ٹھوکر لگ گئی, وہ لڑے, اندھے ہو, دیکھتے نہیں ہو, اور ہم بھی فوراً تیار ہیں جواب دینے کے لیے. بھائی صبر کر دیں, اگر اس کو غصہ آ گیا آپ صبر کر جائیں. لیکن ایسا لگتا ہے ہر بندہ تیار ہے بدلہ لینے کے لیے. معاف کیجئے, درگزر کیجئے. آپ آج مسلمان کو, اللہ کے بندے کو معاف کریں گے, وہ ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے گا. ایک روایت یاد رکھو, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. معاف کیجئے, درگزر کیجئے. اور اسی طرح میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اب بڑی ایک اور خوبصورت آج کے بیان کا آخری پہلو. ہو سکتا ہے ہم بھی تو بعضوں کا شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ سارے کام میں لیٹ ہی کرنا چاہیے, انتظار ہی کرنا چاہیے. کچھ کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنی چاہیے. شریعت جو ہے ہمیں کچھ امور پر یہ تربیت کرتی ہے کہ جو وقت پر پورے کریں, اس میں تاخیر نہ کریں. اب ہو سکتا ہے آج بیان سنا کہ بھائی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, تو ٹھیک ہے اب کل سے عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں گے. مولانا صاحب نے تو کہا تھا جلدی کس بات کی ہے. تو نماز کا جب وقت آ جائے تو جلدی کر کے نماز وقت کے اندر پڑھیں. ہاں نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, مگر وقت کے اندر نماز ادا کریں. قرضہ لیا کسی سے, اب کہ جناب مولانا صاحب نے کہا تھا آرام آرام سے کام کرنا ہے, اب آرام سے قرضہ واپس لوٹائیں گے. نہیں جناب, قرضہ ٹائم پہ لوٹائیں, بلکہ وقت سے پہلے لوٹا کر دعائیں لیں. اس کی مہربانی ہے, اس نے آپ کو قرضہ دیا ہے, تو قرضہ وقت پر لوٹائیں. اور بچی بڑی ہو جائے, احادیث کا مضمون ہے, علماء نے لکھا کہ بچی بڑی ہو جائے تو وقت پر اس کی جلد شادی کر دیں, اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی کئی امور, مردے میت ہو جائے اس کی تدفین میں جلدی کریں. اب اس میں بھی جناب 2 دن نکال دیتے ہیں, تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس کی تدفین ہو جائے, سنت کے مطابق تجہیز و تکفین ہو جائے. مہمان گھر پر آئے تو اس کو کھانا کھلانے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بلکہ اس پہ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, مگر مسجد میں ہنسیے گا نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ایک شخص کسی کے یہاں مہمان بنائیے, دعوتوں کا آج کل معمول بن گیا ہے, انسان گھڑی دیکھتا رہے, پتہ نہیں کب کھانا پیش کرے, رات 1-1 2-2 بجے تک دعوتیں چل رہی ہیں. تو ایک بندہ کسی کے یہاں مہمان بنا, انتظار ہی کرتا رہا کہ ابھی کھانا آئے گا, ابھی کھانا آئے گا. میزبان باتیں ہی کیے جا رہا ہے, باتیں ہی کیے جا رہا ہے, کھانا ہی نہیں آ رہا. تو آخر میں میزبان نے پوچھا کہ جناب آپ کو خوشبو کون سی پسند ہے؟
تو مہمان کہتا ہے مجھے کھانے کی خوشبو بہت پسند ہے. تو اب اس کو سمجھ آ گیا کہ بھائی بہت دیر ہو گئی، اب کھانا لے آؤ. تو پھر وہ کھانا لے آیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ امور ہیں کہ جن میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور باقی زندگی کے امور مشورے سے، غور و فکر سے، ٹھہر کر عبادتوں میں تدبر کے ساتھ باوقار انداز میں عبادت کریں. جلدی جلدی وضو کرنا، جلدی جلدی نماز پڑھنا، جلدی جلدی تلاوت کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو تدبر کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. ہمیں اپنی بارگاہ میں صحیح معنوں میں مقبول دعائیں کرنا نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ بدگمانی جیسی آفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج ماشاءاللہ اس مسجد میں میرا پہلی بار آنا ہوا ہے، اور بڑی محبتوں کے ساتھ آپ نے بلایا، بڑا پیارا استقبال بھی کیا. اب میں آپ سے ایک تحفہ بھی مانگنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ مہمان نواز لوگ ہیں، تحفہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ہمارا تحفہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہوتا، وہ تحفہ بھی آپ کے پاس ہی رہے گا. جو تحفہ مجھے آپ سے چاہیے وہ بھی آپ کو ہی ملنا ہے، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے 24 مارچ سے اس پوری کابینات سے 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. اب یہ 1 ماہ لگتا زیادہ ہے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ مہینہ یوں ہی نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. بیمار ہو کر لوگ بستر پہ مہینہ گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ پکنک پر اور گھومنے پھرنے میں چلے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ، ہم سب نے دنیا سے تو جانا ہی ہے نا. لوگ کہتے ہیں یار نوکری سے، کاروبار سے، فیملی سے دور کیسے رہوں گا. جب قبر میں جائیں گے تب تو سبھی چلا جائے گا نا. تو کیوں نہ اس سفر سے پہلے ایک سفر کر لیا جائے. لیاقت آباد تو ویسے بھی میں نے، جب میں چھوٹا تھا جب سے میں نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہا ہے، اور امیر اہل سنت کے ساتھ کئی بار مجھے لیاقت آباد آنے کا موقع ملا. اور ماشاءاللہ ہم مثالیں دیا کرتے تھے کہ یار لیاقت آباد، اس زمانے میں لالو کھیت نام تھا، کہ بھائی یہاں کے اجتماعات بڑے بڑے، اور روڈ اجتماع بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے. تو ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی لیاقت آباد والوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. انشاءاللہ 24 مارچ کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. ہمت کریں. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو 1 ماہ کے اس مدنی قافلے میں سفر کرے اس کو جلدی جلدی اسی سال مدینے کی حاضری بھی عطا فرما. کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 24 مارچ کو 1 ماہ کے خیبر پختونخوا جائیں گا یہ مدنی قافلہ؟ خیبر پختونخوا انشاءاللہ وہاں بھی جا کر سنتوں کی خدمت کریں گے ماشاءاللہ. تو یہاں ہمارے ذمہ داران موجود ہوں گے، ان کو اپنے اپنے نام لکھا دیجیے گا، تاکہ شیطان ہے نا، آج ہاتھ تو اٹھا لیا ہے، بعد میں آپ کہیں گے یار نام نہیں لکھانا. نام بھی لکھائیں، نمبر بھی دے دیں، اور ان سے 1-2 دن میں رابطہ کر کے پوچھیں خرچہ کتنا ہے، خرچہ بھی دے دیں تاکہ پکے ہو جائیں ہم. اور پھر انشاءاللہ یہ 1 ماہ سنتوں کی خدمت میں گزاریں. اسی طرح ماشاءاللہ لیاقت آباد میں دعوت اسلامی کی مجلس سے خدام المساجد نے مسجد کے لیے ایک پلاٹ خریدا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے تعاون کے لیے اپیل کی گئی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اب ماشاءاللہ یہ جو مسجد ہے، مدنی مسجد نام ہے اس کا. اب یہ جامع مسجد مدنی جو ہے، اب ان کو جنہوں نے بنایا، کتنی پیاری مسجد ہے. اب یہ مسجد بنانے والے ہو سکتا ہے بہت سارے اس دنیا میں نہ ہوں، جنہوں نے حصہ ملایا ہو وہ نہ ہوں، مگر اس وقت جو یہ اجتماع ہو رہا ہے نا، اس کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہے. مسجد ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، ہمیں قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد بنایا کریں، اور اب تو لیاقت آباد میں ہی بنا رہے ہیں، تو سب کو تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک ثواب کی فیکٹری لگنے جا رہی ہے، اس کے پارٹنر بن جائیے اور اس میں حصہ ملائیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کے لیے اسلامی بھائی گیٹ پر ہوں گے انشاءاللہ. جاتے جاتے جو جیب میں ہے وہ بھی دے کے جائیے، لیکن آپ کے جیب کی رقم سے کام نہیں ہوگا ہمارا. آپ کو ان کا نمبر لینا ہوگا یا اپنا نمبر دینا ہوگا، اور بعد میں زیادہ رقم بھی دیں تاکہ جلدی جلدی یہ پلاٹ کی قیمت ادا ہو جائے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. عموماً دنیا میں ہم اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. ایمان کی حفاظت کا ذہن کیا ہم نے لیا؟ ہم نے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے. اور الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تو کیا ہی شان ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا.
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है रुकन शूरा हाजी अब्दुल हमीद अत्तारी हमारे दरमियान मौजूद हैं और अमीर अहले सुन्नत ने इनको वकालत दी हुई है कि ये अमीर अहले सुन्नत के जरिए कादरी सिलसिले में बैअत करवा सकते हैं। तो आइए, मौका बड़ा अच्छा है, मैं रुकन शूरा से अर्ज करूँगा हम सबको तौबा भी करवा दें और कादरी सिलसिले में बैअत भी फरमा दें। जो इस्लामी भाई किसी और के हिसाब से मुरीद है चाहें तो बैत बरकत हासिल कर लें। जब रुकन शूरा फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं। तो इस तरीके से आप अपने ही पीर साहब के मुरीद रहेंगे, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी फैज़ान जारी हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इस्लामी भाई मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊं दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आली शान क़ादरिय्या रज़विय्या अत्तारिय्या में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह, मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आगे ले इसको। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब रजब की मुबारक रात है, दुआओं की कबूलियत की घड़ियां हैं। जो खड़े इस्लामी भाई वो भी बैठ जाएं, जहां मुसलमान मिलकर इज्तिमाई तौर पर दुआ करें। ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, क्या मालूम किसकी आमीन के सदक़े किसका बेड़ा पार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनश शैतान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمین۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت کرنے والے مولا، رجب المرجب کے مبارک مہینے میں تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، سر جھکائے حاضر ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں مالک، ہم گناہ گار ہیں، مانتے ہیں، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں، مگر اے مولا مبارک مہینہ ہے، آج تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر خیر ہوا ہے، اے کریم ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے سب سے بڑے معاف کرنے والے آج ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم فاعف عنا یا غفور۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے مالک، ہم میں بہت سے اسلامی بھائی بہت پریشان ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، کوئی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا، تیرے سوا کون ہے ہماری مشکلیں حل کرنے والا؟ یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، یا شافی الامراض۔ اے رب کریم، اے رب کریم مبارک مہینہ ہے، آج سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے، سب کی جھولیاں بھر دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سکھ نصیب کر دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مالک آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں۔ اے بے قراروں کو قرار دینے والے، بے چینوں کو چین دینے والے، آج سب کو قرار اور چین اور سکھ عطا کر دے، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ دنیا میں بڑی عزت دی ہے، اے اللہ ذلت و رسوائی سے بچانا، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچانا۔ تو نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، اے اللہ ہمارے عیب مرتے دم تک چھپائے رکھنا، بلکہ محشر کے دن بھی چھپائے رکھنا۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شوہے دارو گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط،
آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی، جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے ساقی کوثر شہ جودوس حتا کا ساتھ ہو۔ اے کریم دنیا میں بھی خیر ہمارا مقدر کر دے، آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ دنیا میں بڑی نعمتیں دی ہیں، ہمیں جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمانا۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ہر سال میں کئی بار نبی پاک کے در دولت کی حاضری ہم سب کا مقدر فرما دے، حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ اور اے کریم ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت اور جنت البقیع میں مدفن ہم سب کا مقدر فرما دے۔ ایمان پر، دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اس جامع مسجد مدنی کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اس محلے پر، اس علاقے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، یہاں کے بچے کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ بالخصوص شام کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے رب کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہم نہ مانگ سکے ہوں ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ اس مسجد کے جو امام صاحب 60 سال تک جو امامت فرماتے رہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے سارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَسَهِّلْ يَا إِلَٰهِي كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَهِلْ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔